ظالم پلید لعین خبیث ملعون نے 22,000 یزیدی فوج مولا حسین ان کے گھر والوں کے مقابل بھیجنے کے باوجود بھی 36 ملکوں سے فوجیں منگواتا رہا. 36 ملکوں سے. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, جو میری مدد کو آئے, جو میری مدد کو آئے, جو میری مدد کو آئے. لیکن حسین ابن علی رات کے سناٹے میں چراغ بجھا کر کہہ رہے تھے, 72 سے کہہ رہے تھے جسے جانا ہے وہ جائے, جسے جانا ہے, جسے جانا ہے وہ جائے. یہ اس طرح سے نوٹنکی کرتے ہیں, اہل بیت کا تماشا بناتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اس طرح سے ہائے ہائے کرتے ہیں. بھائی ہائے ہائے تو ہے ہی نہیں ہے. کربلا میں تو صرف واہ واہ ہے, واہ ہے, ہائے نہیں ہے. اس لیے ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں, ہم یا حسین والے ہیں. الحمدللہ سنیں محرم کے مہینے میں نا آج لوگ کچھ زبردستی غم کا دکھاوا کرتے ہیں. غم, ارے آپ کو اگر حسین پاک کا اتنا غم ہے تو نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, سجدے پہ رونے سے کام نہیں چلے گا. ضروری ہے سڑکوں پر تماشا بناؤ. مولا حسین ان کے گھر والوں سے اتنی محبت ہے, ان کا اتنا غم ہے, شہادت کا بڑا بہت بڑا غم ہے آپ کو, تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. مولا حسین نے تو منہ کے نیزہ پر تلاوت کی. آپ مکمل اور چادر اور گدے اور مصلے پہ بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قربان تھا کہ جسے پہلے تو فرمایا وہ کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ کربلا کا غم نہیں ہوگا, اور جس کی آنکھیں واقعہ کربلا پر نم نہیں ہوگی, مگر ہاں جسے غم نہ ہو وہ غم کا دکھاوا بھی نہ کرے, کیونکہ یہ ریا ہے. یہ کیا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ جسے غم نہ ہو اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اسے غم اس بات کا غم ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کو ہم ایسے نہیں مانتے ہیں بھائیو, ایسے نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت نے سنیت بچائی ہے, اعلیٰ حضرت نے ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت الحمدللہ اہل بیت اطہار اور آج تک سیدوں کی تعظیم سکھائی ہے. تو اعلیٰ حضرت, اس لیے میرے بھائیو یقین جانو کہ یہ اعلیٰ حضرت سے جو لوگ جڑے ہوئے نا وہ دکھاوے کے لیے غم نہیں کرتے, انہیں غم ہوتا ہے. یقین غم ہوتا ہوگا. مولا حسین سے کون نہیں محبت کرتا ہوگی. وہ حسین ابن علی کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, کہ مجھے حسین سے جدا مت سمجھنا اور حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا, کیونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں اور سنیں اس حدیث کی بڑی وضاحت ہوئی. میں بھی ایک وضاحت پیش کر دوں, میں بھی ایک وضاحت. میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے اندر جتنی خوبیاں ہیں, جتنی خوبیاں ہیں وہ سب میری وجہ سے. حسین کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ سب بولیے میری وجہ سے ہے. حسین کے اندر حسن اخلاق میری وجہ سے, حسن کردار میری وجہ سے, حسین کے اندر صداقت میری وجہ سے, عدالت میری وجہ سے, سخاوت میری وجہ سے, شجاعت و بہادری کا جذبہ میری وجہ سے. حسین کے اندر جو جو خوبیاں ہیں سب میری وجہ سے, لیکن میری یہ خوبی ہے جو حسین کی وجہ سے, میری یہ خوبی حسین کی وجہ سے. اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ شہادت کہ اللہ نے مجھے تو دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے, دشمن کی تلوار میں وہ بات نہیں جو مجھے کاٹ سکے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا, اور خود قرآن میں ہے واللہ یعصمک من الناس. اے نبی, اے حبیب,
لیکن اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، تو کوئی دشمن جو ہے آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضور بظاہر دیکھا جائے تو حضور کا دامن شہادت سے خالی، چونکہ یہاں ایک وعدہ ہے الہی ہے، وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی ہے کہ کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور بظاہر آپ کا دامن شہادت سے خالی۔ تو اب یہ پر کیسے ہو، یہ پر کیسے ہو جو شہادت سے دامن خالی ہے، یہ پر کیسے ہو؟ تو اللہ نے شہادت نبی کے لیے مولا حسن مولا حسین کے جسم کو چن لیا۔ سری شہادت اور جہری شہادت، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شہادت حاصل کرنا تھا، اور مکمل شہادت تبھی حاصل ہوگی جب سری بھی ہوگی اور جہری بھی ہوگی، اور سری اور جہری شہادتوں کے لیے اللہ نے حضور کے نواسے کا انتخاب فرمایا کہ حسن کو زہر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ سری شہادت پا کر شہید ہو گئے، اور مولا حسین کو میدان کربلا میں بے دردی سے 3 دن کا پیاسا رکھ کر ختم کر دیا گیا۔ اس طرح وہ جہری شہادت پا کر شہید آزاد ہو۔ اور یہ دونوں شہادت کا صحرا میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے ملجا، میرے داتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر